آیت نمبر 116 پڑھیں گے. آیت نمبر 116 پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا ولا تقولوا لما تصفوا لما تصف ألسنتكم الكذب ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا لتفتروا على الله الكذب على الله الكذب. إن الذين إن الذين يفترون يفترون على الله الكذب على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. جزاکم اللہ. ولا تقولوا اور نہ تم کہو لما تصفوا اس کے بارے میں جو بیان کرتی ہیں السنتکم الکاذب تمہاری زبانیں جھوٹ. ھذا حلال کہ یہ حلال ہے وھذا حرام اور یہ حرام ہے. لتفتروا تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر الکذب جھوٹ. ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون علی اللہ الکذب جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گڑتے ہیں باندھتے ہیں لا یفلحون وہ کبھی بھی کامیابی حاصل کر سکتے نہیں. کل جو آیت میرے بھائیوں ہم نے پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا اختیار اپنے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا کیونکہ شریعت سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. کوئی انسان اپنے علم عقل اپنی عبادت ریاضت اور زہد اور تقوی کی بنا کے اوپر اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کر سکتا نہیں. ایک بندہ اپنی طرف سے کہہ دے حضرت جی میں نے یہ پڑھا ہے میں کہتا ہوں حلال ہے میں کہتا نہیں. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر مردہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اوپر خون بھی حرام ہے تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے تمہارے لیے غیر اللہ کے لیے جو مشہور کر دیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا جوئے کو حرام کر دیا گیا فال اندازی کو حرام کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام تمہارے اوپر حرام ہے اپنی طرف سے انہیں حلال کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس علیہ السلام میں قل ارائیتم لوگوں کی حالت یہ تھی مکے میں کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارائیتم تمہاری کیا رائے ہے ما انزل اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے اوپر قل ارائیتم ما انزل اللہ علیکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا تم اپنی طرف سے اسے حلال بھی کرتے ہو حرام بھی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میرے نبی بیان فرما دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں. آیت کا اگلا ٹکڑا بڑا پیارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ
اے میرے نبی جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کرتے ہیں حرام کرتے ہیں، اے میرے نبی ان کی کیا رائے ہے قیامت کے بارے میں جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا فضل بھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے سورہ تحریم جس کے شان نزول میں نازل ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے نا ازواج مطہرات کے بارے میں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں اپنی ذات پر حرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے اختیار کیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کریں؟ کہ آپ کو اپنی بیویوں کی خوشنودی مقصود ہے کہ میری بیویاں راضی ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نبی تجھے بھی اختیار نہیں۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ شہد کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اے میرے نبی لوگوں کا کیا حال ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے ایسے معبود بنائے ہیں جو ان کے لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرنے والے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اے عدی آپ نے اپنے مولویوں کو اپنے درویشوں کو جو آپ کے بڑے تھے آپ نے ان کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، ہم نے کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال جانتے تھے؟ جی۔ جن کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام جانتے تھے؟ جی۔ آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ اختیار عطا نہیں فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایسی باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے وہ صاحبہ وہ اونٹنیاں تھی کہ جن کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کیا اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، اور یاد رکھو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھے وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں بڑے لوگ ہیں کہ وہ شراب کو بطور دوائی استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بڑے لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز کو اپنے لیے حلال جانتے ہیں۔ آج کے دور میں بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں اور رسموں کے اوپر جو کچھ کیا ہوا ہے وہ اس کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ من وعن حد استطاعت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو نماز تھی وہ الحمدللہ ہماری ختم ہو چکی تھی۔ اب رمضان آنے والا ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں روزانہ کے 2 جو لفظ ہے بلکہ 1 لفظ جو ہے وہ انشاءاللہ دعائے قبول کا ہم پڑھیں گے، اور باقی نماز اس سلسلے سے چلے گی۔ تو نماز کا پہلے ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ کا آپ، سبحانک اللہم اے میرے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک آپ کی شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک آپ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اور دعائے قنوت اللہم اہدنی یہ مفرد کے لیے ہے کہ یا اللہ اللہم اہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم اہدنی اے میرے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، فی میں من جو کوئی، فی من ہدیت اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہم اہدنی اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما
کہ جن کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.